السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت ہوں گے. اچھا، ہم لوگوں نے کل یہ ڈیٹیلز پڑھی تھی نا کہ جیسے جب سیاسی جماعتیں اس طرح خلاف ہو جاتا ہے تو ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے جو لیڈرز وغیرہ جو قائد ہوتے ہیں ان کے خلاف غلط سلط بات ہو. اسی طرح سے بھی تھا اس دور میں. جی سوری، اب میرے خیال سے آواز آ رہی ہوگی نا؟ اب تو آ رہی ہے نا؟ چلے اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں. میری آواز کس لیے نہیں جا رہی؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں جا رہی؟ آ رہی ہے. میرے پاس تو بالکل ہی کلیئر آ رہی ہے، شروع سے آ رہی ہے ابھی تک. اب آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں پہ تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا پورا. پتہ نہیں کیا ہوا ہے جب. اچھا چلو میں تو صحیح کر دیتی میرے پاس تو آ رہی تھی صاف آواز. ہوں. چلیے صحیح، اوکے ریکارڈنگ چلیے نا. اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس طرح سے جو ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے لیڈرز کو جو ہے لیڈر کے اوپر الزامات لگا رہی ہے بے بنیاد، یہ سب چیزیں کئی عرصے تک جو ہے چلتی رہی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو شیعی راوی تھے اور جو مروانی راوی تھے، ٹھیک ہے، یا شیعی راوی اور ناصبی راوی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ من گھڑت روایات کا سلسلہ ایک سٹارٹ ہو گیا تھا کہ خود سے روایات بنانا اور پھر ان کو حدیث کا نام دے دینا. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ہونا بھی سٹارٹ ہو گئی تھی. تو ایک پارٹی دوسرے کے اگینسٹ جو ہے اس طرح روایات مطلب کرنے لگ گئی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ ہوا تھا. اچھا پھر آگے کیا ہم نے پڑھا تھا کہ روایات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور پھر یہ جو رائٹر نے لکھا تھا کون تھے؟ یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے شروع میں جو اس دور کے لوگ تھے نا کہ جو فار ایگزامپل پیدا ہی ہوئے تھے عراق میں یا جو پیدا ہی ہوئے تھے شام میں، تو ظاہر ہے اس وقت ایک ایٹماسفیئر میں یہی والی بات تھی نا کہ جو عراق میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آس پاس کے لوگ کتنی ہی زیادہ حضرت علی سے محبت کر رہے ہیں اور کچھ تو غلوف کر رہے ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں جو پیدا ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس بات کا اثر لے گا نا. اور اسی طرح عراق میں پھر حضرت معاویہ کے اس میں لوگ وہاں پہ غلوف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی محبت میں. تو یہ تھا کہ ایک لوگوں کے ساتھ ایک یہ والی بات ہوئی تھی کہ اس کا انسان امپیکٹ لے رہا ہوتا ہے نا جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے. تو اس پہ پھر رائٹر نے یہ لکھی تھی بڑی اچھی بات کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا جس میں حق ظاہر ہے اور فریقین کی حیثیت واضح ہے. ہم فریقین میں سے ہر ایک کے دلائل کو جانتے ہیں اور حقیقت کو دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کا بہت بہت کرم ہے. تو ہم لوگ سب کے دلائل کو جانتے ہیں اور ہم لوگ ایک بیچ کا راستہ وہ کرتے ہیں. ہم کسی کو بھی برا بلا کہنا یا کسی کی نیت پہ شک کرنا اس طرح کے معاملات نہیں رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے کہ جو نہ حضرت معاویہ کی پارٹی میں تھے جو نہ حضرت علی کی پارٹی میں تھے، تو ہم ان کے بارے میں بھی کچھ ہم غلط سوچ نہیں رکھتے. فار ایگزامپل سعد بن ابی وقاص، ابن عمر، محمد بن مسلمہ، یہ سب جو نام آئے تھے تو یہ بالکل نیوٹرل تھے. ٹھیک ہے، تو ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی غلط سوچ نہیں رکھتے ہیں. صحیح. پھر یہ جو تھا رجال اور روایت کی قبولیت میں روافظ اور ناصبیوں کا انوکھا منہج، یعنی کہ جو یہ تھے شیعان علی تھے. ٹھیک ہے، اور ان میں شیعان علی میں بھی کچھ شیعہ مخلصین بھی تھے نا، ہم نے پڑھا ہے. لیکن جو گمراہ شیعان علی جسے کہیں گے نا، ان کا کرائٹیریا تھا کہ ان روایات کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ جس میں جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کی گئی ہوں. ٹھیک ہے، تو کسی بھی روایات میں ان کے بارے میں غلط سلط باتیں ہو رہی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تینوں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں غلط باتیں ہو رہی ہیں، تو بس صحیح ہے، وہ روایت بیسٹ ہے. اس راوی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اس کی ہر بات کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مطلب یہ رافضی کی کیٹیگری میں ایک طرح سے آ رہا ہے. صحیح ہے نا. تو ان کا کرائٹیریا ہی یہ تھا کہ بس جو ہمارے دشمن کے بارے میں جو ہے الٹی پلٹی باتیں یعنی کہ بری باتیں کر رہا ہے تو بس اس کی روایت ایکسیپٹ کریں گے. یہ جو تھے جو گمراہ شیعان علی تھے، ٹھیک ہے، رافضی جنہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ ان کا کرائٹیریا یہ تھا. پھر دوسری جگہ پر جو ناصبی تھے، جو حضرت علی سے نفرت رکھتے تھے دل میں، تو ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ جس بھی روایت میں
یزید کے بارے میں، مروان یا حجاج بن یوسف کے بارے میں کوئی غلط سلط بات ہوئی، کوئی برائی ہوئی، تو وہ روایات جو ہے وہ پھر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور جس میں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو بس وہ مطلب ان لوگوں کا کرائٹیریا یہ تھا جس تعصب کی بنیاد پر جسے کہیں گے نا کہ بس جو ہمارے جن کو ہم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے ہم محبت عقیدت رکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں جو تعریف کر رہے ہیں ہم اس کی روایت ایکسیپٹ کریں گے. باقی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، جو کرائٹیریا ہوتا ہے احادیث کو ایکسیپٹ کرنے کا کہ بھائی جو راوی ہے اس کا علم کتنا ہے، اس کا حافظہ کتنا تھا، وہ دیانت دار تھا کہ نہیں، سچا تھا کہ نہیں، اور جو بہت اسماء اور رجال کا جو ایک لمبا چوڑا ایک علم ہے، تو وہ ساری باتیں سائڈ پہ، بس جو ہمارے لوگوں کو فیور کر رہا ہے ہم اس کی روایت کو ایکسپٹ. تو یہ بے تکے کرائٹیریا پر نا یہ لوگ جو ایکسٹریم پہ شیعہ علی تھے، ٹھیک ہے، اور جو یہ جو ناسبی تھے، یہ لوگ اس طرح کی روایات کو، تو اس طرح ایک غلط روایات کا سلسلہ نا اسٹارٹ ہو گیا تھا، جو کہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری موضوع حدیث ہے تو بالکل اس میں الٹ پلٹ باتیں، کوئی سند بھی اس کی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ حدیث کے نام پر مشہور کر دی جاتی ہے. صحیح ہے نا. پھر عبداللہ بن سبا کا انجام کیا ہوا؟ تو اب عبداللہ بن سبا کا جو تھا یہ بتایا گیا ہے کہ جو بخاری اور سنن نبی داؤد کی حدیث میں آیا ہے نا کہ حضرت علی نے یہ جو لوگ ان کو خالق اور رازق کہہ رہے تھے نعوذ باللہ، ان ملحدین کو حضرت علی نے زندہ جلا دیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو روایات ہے اس میں عبداللہ بن سبا کا نام نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے، اور پھر وہ جو ہے چھپ چھپ کر حرکتیں کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ مطلب ان ساری پوری تحریک کا ماسٹر مائنڈ تھا نا، تو وہ جو ہے وہ کہاں گیا، کدھر گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. اس کا انجام کیا ہوا اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ بات جو ہے سامنے نہیں آئی ہے ہمارے. ٹھیک ہے، تو اس کے انجام کا سمجھے نہیں، اتنا کلیئر نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ جو اہل تشیع ہیں ان کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن سبا جو ہے وہ حضرت علی کی وفات کے وقت زندہ تھا اور مدائن میں تھا. ہم نے تو یہ پڑھا ہے نا کہ وہ جو جلا دیا تھا حضرت علی نے جن لوگوں کو، ان میں ایک عبداللہ بن سبا بھی تھا. تو یہ جو ہے اس کا نام نہیں تھا، تو اس لیے ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے کہ مے بھی وہ نہیں تھا. باقی جو لوگ حضرت علی کو خدا کے لیول پر رکھ رہے تھے نعوذ باللہ، وہ ان میں شامل تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کلیئر نہیں وہ ہو پایا نا کہ ایگزیکٹلی اس کا انجام کیا ہوا. ٹھیک ہے، پھر ہم اسباق تاریخ سے کیا سبق ملتے ہیں یہ ہم ریڈ کر رہے تھے، یہاں سے ریڈ کرتے ہیں. اسباق تاریخ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مہربان، خدا ترس اور عوام دوست حکمران کا بہترین نمونہ ملتا ہے. ان کی سیرت کا مطالعہ ہر اس قائد اور حاکم کو ضرور کرنا چاہیے جو اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہن سہن اور تمدن میں سابقہ پالیسی کو نرم کر کے عزیمت و رخصت اور جواز و عدم جواز کے حدود کو واضح کیا. اس طرح تہذیب و تمدن میں وہ راہ اعتدال سامنے آ گئی جس پر تا قیامت مسلمان چل سکتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب اختلاف کے باوجود، حسب لکھا ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب اختلاف کے باوجود کے وجود کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب اختلاف کے وجود کو برداشت کر کے اسلامی سیاست کے ایک اہم اصول کا عملی اطلاق کر دکھایا. انہوں نے عملی تعلیم دی کہ حسب اختلاف جب تک مسلح ہو کر بغاوت نہیں کرتی، صرف سیاسی احتجاج اور تنقید و اعتراض کی حد تک رہتی ہے، اسے چھوٹ دینی چاہیے، انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دل عزیز حاکم ہوتے ہوئے بھی حسب اختلاف کے کھوکھلے الزامات کا کھلی کچہری میں سامنا کیا اور ہر بات کا جواب دیا. ایک تو سر کامیاب اور جی یہ حزب اختلاف نہیں ورڈ؟ اچھا، حزب، ہاں، جو اس کو کہتے ہیں نا حزب، گروہ کو کہتے ہیں کیسے نا، میں حزب بولی جا رہی بار بار، صحیح کہہ رہی ہیں، جی حزب میں ہوگا نا. میں بھی بزی تھی، بول نہیں پائی تھی. حزب اختلاف ہے. یعنی گروپ ہوتا ہے نا، حزب کسی ہاں، گروپ کو بولتے ہیں کیا، ہے حزب. نا، جی گروپ آف پیپل. جی. ٹھیک ہے، ہاں، جو اختلاف کرنے والا گروہ ہے جسے ہم کہیں گے نا، تو ان کے جو کھوکھلے، اپوزیشن. ٹھیک ہے، تو ان کے جو اپوزیشن، حزب، ہاں، حزب اختلاف، وہ پورا ورڈ اپوزیشن کہلائے گا نا. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے جو کھوکھلے الزامات تھے کھلی کچہری میں سامنا کیا ان کا، اور ہر بات کا جواب دیا. صحیح ہے، کتنے زیادہ لوگ الزامات لگا رہے تھے اور وہ مسلسل اس کا جواب دیتے تھے اپنی طرف سے نا، کلیریفیکیشن دیتے تھے ہر بات کی نا. ٹھیک ہے، اچھا، ایک کامیاب اور رعایا پرور حاکم کا کردار یہی ہوتا ہے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت اقتدار کے باوجود سیاسی مخالف مسلمانوں کے خون میں ہاتھ رنگنے اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی میں شریک ہونے سے خود کو اور دوسرے مسلمانوں کو حتی الامکان بچایا. اس پالیسی پر ثابت قدم رہنے میں اپنی جان جانے کی پرواہ بھی نہ کی. ایک طویل زمانے سے طاقت ہاتھ میں آتے ہی خون مسلم سے بے دریغ ہاتھ رنگنا حکمرانوں کا معمول چلا آ رہا ہے. اس تناظر میں سیرت صحابہ کا یہ باب لمحہ فکریہ ہے. کسی کو کچھ کوئی ویو دینا ہو، کوئی بھی بات ہو تو پلیز بتائیے گا. ویسے تو ہم لوگ یہ ساری باتیں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں نا، کہ انہوں نے کوئی خون نہیں بہایا، سب ان کے اگینسٹ آ گئے تھے، گھر پر چڑھ گئے تھے سب کچھ، لیکن کچھ نہیں، وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے ان کے اگینسٹ. تو پھر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارے ذکر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاشرے میں حزب اختلاف کے باوجود نہیں اس کے وجود باوجود کے پڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاشرے میں حزب اختلاف کے وجود کی گنجائش رکھی، بشرطے کہ وہ پرامن رہے اور فتنہ فساد نہ مچائے. اسی بنا پر آپ نے باغیوں کی بیعت قبول کی. ٹھیک ہے، اسی بنا پر آپ نے باغیوں کی بیعت قبول کی، خوارج کو مہلت دیتے رہے، مگر جب وہ خوریزی پر اتر آئے تو آپ نے انہیں کیفر کردار تک پہنچا کر چھوڑا. صحیح ہے نا؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بات ہو تو بتائیے گا. ساری ریویژن ہو رہی ہے ایک طرح سے نا ہماری. ٹھیک ہے. جنگ جمل اور صفین مسلمانوں کی تاریخ کے دو ابتدائی بڑے سانحے، گمبھیر حادثے اور نہایت ہی تلخ تجربات تھے، مگر قدرت الہیہ نے صحابہ کے مابین اس سیاسی کشمکش اور ان جنگوں سے مسلمانوں کی نفسیاتی، فکری اور عملی تربیت کا ایسا کام لیا جو کسی اور طرح ممکن نہ تھا. ان اختلافات اور مناقشوں کی وجہ سے سیاسی امور میں مسلمانوں کی ذہنی پختگی اور فکری و عملی تربیت کا جو سرمایہ مہیا ہوا، وہ شاید جغرافیائی فتوحات کے کئی دروازے کھلنے سے بھی نصیب نہ ہوتا. یعنی کہ ان اختلافات اور مناقشوں کی وجہ سے سیاسی امور میں مسلمانوں کی ذہنی پختگی اور فکری و عملی تربیت کا جو سرمایہ مہیا ہوا، وہ شاید جغرافیائی فتوحات کے کئی دروازے کھلنے سے بھی نصیب نہ ہوتا. کہ اس سے ایسا لگ رہا ہے نا کہ مطلب حضرت علی کے دور میں جیسے اسلام کا ایکسپینشن میرے خیال سے اتنا نہیں ہو سکا تھا نا، کیونکہ انٹرنلی اتنے زیادہ مسئلے مسائل چل رہے تھے کہ وہ اس سے ہی نمٹنے میں اتنا زیادہ ٹائم اور قوت اور سب چیزیں لگ رہی تھی کہ بے شک فتوحات وغیرہ تو اتنی نہیں ہوئی آؤٹ سائڈ جو ایکسپینشن ہونی تھی اسلام کی، لیکن جو ایک تربیت ہوئی مسلمانوں کی کہ ایک اختلاف کے رہتے ہوئے، کچھ اپوزیشن کے رہتے ہوئے کس طرح معاملات کو چلایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں، تو وہ اگر بے تحاشا فتوحات اس وقت ہوتی، اس سے بھی وہ والی تربیت نہیں ہو پاتی جو ان چیزوں کو جو حضرت علی نے فیس کیا اور جس طرح سے ٹرین کیا سب لوگوں کو کہ ایسے معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے. تو اس سے بڑی زبردست ایک ٹریننگ مل گئی تھی نا مسلمانوں کو. اسی طرح سے بولیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ان جنگوں میں مخالفین سے برتاؤ نے فقہی مسائل کے لیے دلائل فراہم کیے. صحیح ہے. ان جنگوں میں مخالفین سے برتاؤ نے فقہی مسائل کے لیے دلائل فراہم کیے. باغیوں سے متعلق اکثر فقہی احکام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہی سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ باغیوں سے کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، تو زیادہ تر جو اس کے احکامات ہیں وہ حضرت علی کی ہی سیرت سے، ان کے ہی دور سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ائمہ مجتہدین نے مشاجرات کو اسی نگاہ سے دیکھا کہ ان میں ہمارے لیے راہ عمل کیا نکلتی ہے، چنانچہ انہوں نے ان روایات سے درجنوں احکام اخذ کیے. مطلب جیسے کچھ احکامات ہوتے ہیں نا کلیئر کٹ قرآن میں نہیں ہے، تو وہ پھر جو ہے حدیث سے نکالے جاتے ہیں. پھر یہ کہ صحابہ نے ایسے ایسے مقامات پر انہوں نے کیا کیا، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. تو اس طرح جو باغیوں سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے مسائل جو نکلتے ہیں نا، ان کو کس طرح سے مطلب ان کا کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے، وہ پھر جو ہے حضرت علی کے دور سے کافی سارے مطلب فقہی مسائل اس طرح سے نکلتے ہیں نا، ان کا حل نکلتا ہے. ٹھیک ہے.
تو بتا رہے ہیں درجنوں احکام اس طرح اخذ کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے نا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر لڑائی کے بارے میں حضرت علی کا اسوہ سامنے نہ ہوتا تو کوئی نہ جان سکتا کہ مسلمانوں سے لڑائی کے متعلقہ احکام کیا ہیں. نمبر 1 اور 2 ایسی عبارات بے شمار ہیں. شاید ہی فقہ کی کوئی بڑی کتاب ان سے خالی ہو. یہاں فقہ حنفی اور فقہ شافی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی سے چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو فقہ کا علم ہوتا ہے نا تو وہ اسی طرح سے نکالا جاتا ہے نا کہ ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث سے نہیں جو مسئلے نکل رہے تو پھر وہ دیکھا جائے نا اس کو، پھر سارے جو مجتہدین ہیں وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیسے اس کو ہم اس مسئلوں کو حل کریں نا. لیکن یہاں پہ عربی لگ رہا ہے مجھے، میرے خیال سے سارا کا سارا عربی میں ہی آیا ہے، اردو میں تو نہیں ہے نا. ریفرنس دیے میں، چلیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں نے مشرکین سے قتال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اختیار کی. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے مشرکین سے قتال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اختیار کی. مرتدین سے قتال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اختیار کی. اور باغیوں سے قتال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، مشرکین سے تو ہم لوگ کو بہت اچھی طرح سے آئیڈیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت اختیار کرنے کا کیا میننگ ہے. جو مشرک ہوتے تھے، بت پرست اور یہ سارے جتنے تھے، ان سے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا. پھر مرتدین یعنی کہ جو اسلام سے پھر جاتے ہے نا، ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ان سے کس طرح قتال، ان سے کس طرح لڑائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور باغیوں سے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، کیونکہ باغی جو یعنی کہ جو مسلمان ہیں جو گورنمنٹ کے ڈیسیجن کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان سے کس طرح قتال کیا جاتا ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار اختیار کیا. جنگ ایک بات اس میں بتاؤں فری، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیوں کہا گیا ہے کہ وہ مرتدین کا انہی سے سیکھا تھا طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے جو تھا ان کی زندگی میں سیکھا. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے نا تو مرتدین جو تھے، جو اسلام قبول کر کے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پھر وہ پھر گئے تھے، تو جب زکوٰۃ مانگی جاتی تھی نا تو زکوٰۃ پوری 2.5% زکوٰۃ ہے صرف نا، لیکن وہ پورا ادا نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کے دلوں میں وہ ہونے لگا کہ کیوں ہم دیں اتنا بھی گورنمنٹ کے بیت المال کے اندر. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ اقال جو ہوتا ہے نا، وہ جو سعودی لوگ کالے رنگ کا سر پہ وہ پہنتے نہیں ہے رومال کے اوپر، پتہ ہے نا، وہ اقال کہتے ہیں اس کو. اسی سے پٹائی بھی کرتے ہیں. یہ جب پہلے غلاموں کی پٹائی کرتے تھے اور جانوروں کی نا، تو وہ بہت سخت قسم کی چیز ہوتی ہے، مہنگی ایسی. تو ایسی کپڑے کا دھاگوں کا بنا ہوتا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کہ اتنی سختی سے انہوں نے درس وہ لیکچر دیا تھا، خطبہ جو بھی ہے جمعے کا، کہ اگر کسی نے ایک اقال کی بھی کمی کی نا اس میں اپنے زکوٰۃ میں سے، تو پھر میں اس سے قتال کروں گا، باقاعدہ جنگ کروں گا. اتنے سخت ہے وہ مرتدین کے اوپر. انہوں نے جب ایسا کہا تو پھر ڈر کے مارے جو سب نے اپنی پوری زکوٰۃیں دی. تو وہ بہت مطلب زکوٰۃ سختی تو لوگ کہہ رہے تھے نا ہم اپنے پرسنل لیول پہ دیں گے، دینے سے تو منع نہیں کر رہے تھے نا، کہہ رہے تھے ہم گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، جو بیت المال ہے اس میں جمع نہیں کرائیں گے. منع تو نہیں کر نہیں رہے وہ تھے جو زکوٰۃ دینے سے نا. نہیں تو وہاں پہ تو یہی ہوتا ہی تھا نا، پہلے تو نہیں ہوتا تھا ایسے نا. پرسنلی کا زیادہ تر یہی ہوتا تھا، سب لا کے بیت المال میں جمع کر دیتے تھے. اسی لیے تو کوئی قرآن پڑھانے والا ہو یا کوئی ہو تو کسی کو کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. تو اس میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی زیادہ زکوٰۃ لو دیتے تھے کہ فقیر کوئی ملتا ہی نہیں تھا کہ ہم کس کو دیں بانٹیں. پرسنلی کوئی ڈھونڈے تو نہیں ملتا تھا، اتنی زیادہ ہوتی تھی زکوٰۃ. تو ان کے وقت میں لوگوں نے تھوڑا جب پیچھے ہٹائے تو بیت المال میں جمع کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پورے شہر کے تمام اخراجات اسی میں سے ہوتے ہیں خرچ، چاہے غریب ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے کوئی مسکین. تو وہ بلا کسی مطلب پرسنلی کسی کے آگے کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. وہ بہت اچھی چیز ہے بیت المال اگر جمع ہو جائے اس طرح سے، اور واقعی صحیح سے بانٹی جائے تب
تب اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پورا شہر پورے اس میں بہت لوگوں کو اپنی عزت نفس بھی نہیں مرتی، کسی کو کسی کا پتہ نہیں نا کون زکوٰۃ مستحق کس سے مانگ رہا ہے، پرسنلی نہیں مانگے گا. تو یہ بہت اسلامی اچھی چیزیں جو قائم ہوئی ہیں، اگر وہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے نا تو بالکل کوئی نہیں رہ جائے فقیر کہ کوئی کسی کے آگے مانگے کسی سے. جزاک اللہ. اچھا سوری بہت لمبا ٹائم لے لیا. نہیں صحیح. جی جی ایک نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ ویسے مرتد بھی ہونا شروع ہو گئے تھے. ایک تو زکوٰۃ کا بھی تھا، دوسرا ویسے بھی تھا کہ کہتے تھے کہ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم اس دین میں رہ کے کیا کریں گے. اس طرح کر کے نا بہت سارے ویسے بھی مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے. تو ایک بگ ایشو کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ڈیل کیا تھا. اس حوالے سے بھی ان کا یہ یعنی کہ کیسے وہ مینج کیا انہوں نے سارا، اس حوالے سے بھی یہ بات ہے نا کہ سیرت زبردست. ہاں یہی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ زکوٰۃ والا تو ایک مسئلہ، کیونکہ وہ زکوٰۃ سے انکار تو پھر بھی نہیں کر رہے تھے. ہاں وہ طریقہ ایک ہوتا ہے جس پہ حضرت عمر نے شاید یہ بھی کہا تھا نا حضرت ابو بکر کو کہ ٹھیک ہے سو کہ اگر وہ پرسنل لیول پہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کہا تھا نہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ان کے طریقے پہ قائم رہوں گا، ہے نا. تو مطلب وہ مجھے لگ رہا ہے مرتدین کے اس پہ اتنی بڑی بات جو سسٹر عائشہ نے بھی کلیئر کیا نا، یہ میرے ذہن میں آ رہی تھی چیز، مجھے تنگ کر رہی تھی سسٹر عائشہ سمجھ کے کہ یہ والی چیز ہے جو یہاں پہ ایڈریس ہونی چاہیے. بہت بہت اچھا کہ جو جس کے بھی ذہن میں آئے پلیز اس کو نا اسی طرح سے بیان کر دیا کریں تاکہ نا سارے سوالات کلیئر ہو جائیں. باقی یہ ایک چیز ہے کہ وہ جو لوگ پلٹ رہے تھے اپنے دین سے نا، ان سے پھر کس طرح معاملہ کیا جائے، یہ حضرت ابو بکر کے دور سے مثال ملتی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. تو ٹھیک ہو گیا یہاں تک کہ تو مشرکین سے کیسے قتال کرنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، مرتدین سے کیسے قتال کرنا ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتا ہے. اور باغیوں سے کیسے قتال کرنا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اچھا مرتدی ٹھیک ہے ہو گیا. جنگ صفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا بھی بہت بڑا ثبوت بن گئی. اچھا جنگ صفین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا بھی بہت بڑا ثبوت بن گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے تھے قیامت برپا ہونے سے پہلے مسلمانوں کی ایسی دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی جن کا دعویٰ یعنی دین ایک ہی ہوگا. شارحین حدیث کے نزدیک اس پیش گوئی کا مصداق صفین میں شریک دونوں فریق ہیں. ایسی سچی خبریں نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، ہے نا. اتنا ان کے کئی سالوں کے بعد یہ ہوا تھا اور پہلے سے ہی انہوں نے بتا دیا تھا نبی پاس میں. تو اس وقت کے لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے ہوں گے ان کو نبی، ان کے لیے کتنی بڑی وہ ہوگی نا، مطلب کہ کتنا بڑا ان کے سامنے سائن ہوگا کہ دیکھو انہوں نے کب کی یہ بات بتا دی تھی، جبکہ اس وقت تو ایسا کچھ دکھتا بھی نہیں تھا ان کے دور میں کہ مسلمان ہی آپس میں لڑیں گے. تو کافی کلیئر کٹ سائن ان کے سامنے آ گیا. جمہور علماء اسلام جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی المرتضیٰ کو مجتہد مصیب اور بالمقابل فریق کو مجتہد مختی قرار دیتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، جمہور علماء اسلام، ٹھیک ہے، جمہور علماء اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جنگ جمل ٹھیک ہے اور جنگ صفین، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجتہد مصیب، اس کو کیسے سمجھے گا؟ مجتہد تو چلے سمجھ آ گیا جو اجتہاد کرتا ہے، جو ٹھیک ہے. مصیب یعنی کہ میم صاد یا با فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں مصائب سے تو ہے نا، اس سے لگا مجتہد مصیب یعنی مصیبت جس کے اوپر مصیبت آئے اس کو مصیب کہیں گے. ہاں مطلب اس کو کیسے وہ اس سے نکلنا کیسے، اس پر اجتہاد کرنا. اور بالمقابل فریق کو مجتہد مختی، خطا سے ہے جو تو خطا پہ مختی ہے، جو خطا پہ ہو، مطلب ایک آدمی ظلم کرتا ہے نا، ایک کے اوپر مصائب آتے ہیں اور ایک ظلم کرتا ہے اور خطا کر کے. مطلب انہوں نے مختی تو خطاوار کو کہیں گے. ہاں اشتہاد کیا ان کے لیکن معاملے خطا میں ہو گئی ان کے اشتہاد میں. ٹھیک ہے نہیں، کیا صحیح پورا ہے. جملہ تو پڑھو. بالمقابل فریق کو مجتہد مختی قرار دیتے ہیں نا، یعنی کہ خطا ہو گئی تھی نا حضرت ہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہاد کرنے میں، وہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب ریزن کیا ہے جمہور علماء اس طرح کیوں سوچتے ہیں. نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی خلیفہ مقرر ہو چکے تھے، مسلمانوں کے تمام گروہوں پر ان کی اطاعت واجب تھی.
ٹھیک ہے, خلیفہ بن گئے اور مسلمانوں کے تمام گروہ پر ضروری ہو گیا تھا کہ اب ان کی اطاعت کریں. نمبر 2, کچھ ایسی صحیح روایات حدیث اچھا کچھ ایسی صحیح روایات حدیث موجود تھیں جن سے حضرت علی کا برحق ہونا واضح ہو جاتا ہے. اچھا, نمبر 1 والی بات وہی ہے نا کہ خلیفہ مقرر ہو گئے تھے, لیکن اب حضرت معاویہ اور ان کے جو سب شام والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خلیفہ ہی نہیں مان رہے. تو آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی کو خلیفہ مانو ہی نہیں, کہ جب موسٹ آف دا مسلمز مان چکے ہیں ان کو خلیفہ, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ نے اطاعت کرنی ہے. اب آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ نا خلیفہ نہیں مانو, پھر آپ کو میں خلیفہ ہی نہیں مان رہا تو مجھ پر اطاعت واجب نہیں ہے. تو یہ سارے ریزنس تھے نا جس پر یہ کہا جاتا ہے, جو علماء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو ان کے اوپر اطاعت واجب تھی اور وہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. نمبر 2, کچھ ایسی صحیح روایات حدیث موجود تھی جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برحق ہونا واضح ہو جاتا تھا. مثلا نمبر 1, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا. نمبر 1 صحیح مسلم, اچھا کیا رہے ریفرنس آ رہے, ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی یہ جو روایت تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, حضرت عمار جو تھے نا جنگ جمل میں بھی ساتھ تھے اور جنگ صفین میں بھی ساتھ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور جنگ صفین میں انہی کے پرچم تلے شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, جنگ صفین میں پھر شہید ہوئے حضرت عمار بن یاسر, ان کے بارے میں ہے نا وہ جو حدیث بتایا میں اس میں لکھا ہے نا یہ تقتلک الفئۃ الباغیہ, تمہیں ایک باغی جماعت تمہیں قتل کر دے گی. اچھا تو یہی ہوا تھا نا. پڑھ بھی لیا تو پڑھی نہیں پائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی کہ جن کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوئے, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر یہ جو پریڈکشن تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ بھی پھر یہاں پر پوری ہو گئی تھی نا. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے حضرت علی کی ایک جماعت باغی ہے تو دوسری برحق ہوگی نا. جی سوری میں کٹ کر رہی ہوں. یہاں یہ مینشن تو نہیں ہے, ہم پیچھے ایک پڑھتے آئے تھے کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی تھی, حضرت علی ہی کو بولا تھا جمل کے حوالے سے کہ ان سے ان کی حضرت علی کی ہوگی جنگ نا. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کون حق پہ ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہی بولا تھا کہ آپ حق پہ ہوں گے تو انہیں خیریت سے گھر پہنچا دیجیے گا. تو انہوں نے کیا تھا. ہاں وہ بھی حدیث, وہ بھی ہے ایک حدیث. ہاں بالکل زبردست, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح سے کر کے جو ہے کلیئر ہو گیا تھا. بہت ساری باتیں بالکل واضح دلائل تھے, کوئی مطلب اس میں شک کی بات نہیں تھی, جس سے بالکل کلیئر ہوتا چلا جا رہا تھا. اس دور میں بھی کلیئر ہو رہا تھا, صرف ایسا نہیں کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کلیئر ہے, اس وقت بھی, کیونکہ کئی لوگوں کو پتا تھی یہ والی حضرت عمار کی حدیث, اور انہوں نے کہا تھا نا حضرت عمر بن العاص کے بیٹے تھے میرے خیال سے نا جنہوں نے یہ حدیث کوٹ کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نا, کہ اس طرح سے پریڈکشن دے چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, پہلے ہی بتا دی تھی یہ سب باتیں نا. پھر ظاہر ہے پھر اس کے جواب میں وہ کہا تھا نا حضرت معاویہ نے کہ مطلب عمار کو قتل, مطلب جو جماعت لے کر آئی ہے, اب ایگزیکٹ ورڈز مجھے نہیں یاد, لیکن بات یہ ہو رہی تھی نا کہ جو لے کر آئی ہے اسی نے اس کو قتل کروایا نا ایک طرح سے, یعنی حضرت علی لے کر آئے ہیں جنگ کے میدان میں. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو پھر ہے صحیح نمبر 2, صحیح حدیث میں اولا, اس کو کیسے پڑھوں, یہ دیکھیے گا نمبر 2 جو بلیک کلر کا ہوا ہے, یہ اولا بالحق, بالحق جماعت, اولا اچھا بالحق, بالحق جماعت. اوکے, صحیح حدیث میں اولا بالحق جماعت کے لیے بشارت ہے کہ وہی خارجیوں کو مغلوب کرے گی. اچھا, صحیح حدیث میں بھی ہے یہ نا, اولا بالحق جماعت کے لیے بشارت ہے, گڈ نیوز ہے ان کے لیے کہ وہی خارجیوں کو مغلوب کرے گی. یہ نیچے اس کے ریفرنس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جنگ نہروان کے بعد یہ حدیث بھی حضرت علی کی حقانیت کی گواہ بن گئی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ خوارج کو قتل کرنے والی جو جماعت تھی وہ حضرت علی کی تھی, اور پھر اس میں آ رہا ہے کہ صحیح حدیث میں آ چکا ہے کہ خارجیوں کو ختم کرنے والی جماعت بھی جو ہے وہ یہی والی ہوگی نا. ٹھیک ہے, اچھا کی حقانیت کی, جنگ نہروان کے بعد یہ حدیث بھی حضرت علی کی حقانیت کی گواہ بن گئی. ٹھیک ہے, مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ جی کچھ کہہ رہے ہیں, اچھا, مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل کافی تھے, مگر اس کے علاوہ بعض قرائن بھی اس کے موعد بن گئے. مثلاً
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کے ایک قاضی آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آداب قضا کے بارے میں ان سے گفتگو کی. وہ قاضی صاحب جانے لگے تو اچانک انہیں کچھ یاد آیا. لوٹ کر کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں لڑ رہے ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ستاروں کے لشکر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کس کے ساتھ تھے؟ قاضی صاحب نے کہا سورج کے خلاف چاند کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعوذ باللہ. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرہ. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا. اور یہ پورا پڑھتی ہوں پھر ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلے جاؤ، اللہ کی تم آئندہ کبھی میرے تحت عہدے پر نہیں رہو گے، کبھی میرے تحت عہدے پر نہیں. اچھا تو حضرت عمر نے قاضی کو بولا کہ چلے جاؤ، اللہ کی قسم تم آئندہ کبھی میرے تحت عہدے پر نہیں رہو گے. بعد میں یہ قاضی صاحب جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اچھا اس کا حاشیہ کیا آ رہا ہے کہ اس روایت پر یہ اشکال نہ ہو کہ حضرت عمر نے اگر قاضی کو اچھا پہلے نا اس کو ذرا سا ڈسکس کر لیتے ہیں نا، یہ بڑی ایک وہ سوچنے والی بات آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہوئی تھی کہ مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل تو کافی تھے جو اوپر ہم نے سب پڑھے نا، مگر اس کے علاوہ بعض قرائن بھی اس کے موعد بن گئے. مثلاً اچھا اب کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس نا شام کے قاضی آئے تھے. اچھا شام کے ہی تھے وہ بھی جو قاضی تھے نا، اس وقت حضرت عمر کے دور میں ان کے پاس آئے، ٹھیک ہے. اور آداب قضا کیا ہوتا ہے یہ سمجھ آ رہے ہیں؟ قضا آداب قضا مطلب جب قاضی کوئی آتا ہے تو رسپیکٹ جو دی جاتی ہے اس کو، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان سے بات کی حضرت عمر نے. آداب قضا سمجھ آئی کہ موت کو بھی قاضی کہتے ہیں نا قضا کی نہیں قاضی آیا نا، کوئی قاضی جو آتا ہے آپ کے پاس مہمان، تو اس کو جس طرح بٹھایا جاتا ہے ویلکم کیا جاتا ہے اسی طرح نارمل انہوں نے ان کے ساتھ بیہیو کیا. اس کے بعد پھر ان سے گفتگو شروع کی. وہ تو ٹھیک ہے، آداب قاضی قضا کا ورڈ آ رہا ہے نا جنرلی، مطلب قضا کا ورڈ موت کے لیے بھی تو ہوتا ہے نا یوز، یا نہیں وہ تو میرے خیال سے فریم ہے وہ جیسے وہ قضا کے وہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا کہ کس کو قاضی صاحب کے ذرا فیصلہ کریں گے نا کہ کس کو مطلب قتل کا فیصلہ لگانا ہے کسی کو نہیں لگانا، یہ میرے خیال سے وہ مسئلہ کچھ ڈسکس کرنے شاید آئے تھے. آداب قضا میرے خیال سے یہ ہے کہ کس کو سزا دینی چاہیے کس کو نہیں، وہ نہیں تھوڑا سا ڈیلنگ ہوتی ہے کہ رولز میں کوئی چینجز گائیڈ لائنز ایگزیکٹلی. ہاں عدالتی معاملات جو ہوتے ہیں عدالتی معاملات یہ بھی ہو سکتا ہے آداب قضا کے بارے میں، یہ بھی قاضی کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس کے متعلق پوری بات ہوئی ہے نا بیٹھنے کے بعد. ہاں دیکھو نا وہ قاضی مقرر تھے نا، تو وہ جو فیصلے دے رہے ہیں تو حضرت عمر سے مشورہ کرتے ہوں گے نا آپس میں اپنے خلیفہ سے کہ بھئی اس کا کیسے. سنیں ایک دفعہ اور بول دیں، وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے پلیز. ایک وقت میں جب کوئی بول رہا ہو نا تو سب ذرا سن لیں اس کی. جی مریم بولیے گا دوبارہ سے. میں نہیں آپ ہی تو آپ بولیں. نہیں میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ قاضی مقرر تھے نا، تو وہ جو خلیفہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے جس طرح حکمران ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، تو وہ اس سے ڈسکس کرتے ہوں گے نا کہ کیا فیصلے کس بات پہ کس طرح دینے چاہیے، کیسے سزائیں مقرر کرنی چاہیے. یہ ساری اس کے لیے جو عدالتی کام ہوتے ہیں سارے، جیسے جج ہم لوگ سمپل ورڈ میں بھی جج کے مطلب کہ میں کیا رولنگ تو کس طرح ڈیسیجن دوں نا. ہاں صحیح. جج جو ہے وہ مطلب جج جو ہے وہ رولر سے بات کرے، مطلب کہ بھئی ہمیں کس طرح فیصلے لینے ہیں سب. یہ بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ جو قاضی تھے یہ حضرت عمر کے پاس آئے نا، ٹھیک ہے، آداب قضا کے بارے میں ان سے بات کرنے کے لیے. اچھا اب جو ہے قاضی صاحب جانے لگے تو اچانک ان کو نا کچھ یاد آیا، تو واپس آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند جو ہے نا آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر مطلب دیکھا ہے کہ مطلب خواب، اچھا میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں انہوں نے دیکھا تھا سورج اور چاند جو ہے لڑ رہے ہیں اور دونوں کے ساتھ ستارے ہیں. سورج کے ساتھ بھی ستاروں کا ایک لشکر ہے، چاند کے ساتھ بھی ستاروں کا ایک لشکر ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کس کی پارٹی میں تھے، سورج یا چاند؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں سورج کے خلاف تھا اور میں چاند کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. میں چاند کی پارٹی میں تھا، میں سورج کی پارٹی کے اگینسٹ تھا. تو حضرت عمر نے جواب میں کہا نعوذ باللہ، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی
اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن۔ اب دن کی نشانی سے ہم لوگ سورج کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں نا، اور رات کی نشانی چاند، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں چاند کے ساتھ تھا، یعنی رات کی نشانی کے ساتھ تھا۔ تو اس پر پھر جو ہے انہوں نے اس بات کو کنیکٹ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے کہا کہ بس اب جو ہے تم مطلب چلے جاؤ، اب جب تک میں مطلب رولر ہوں، میں جب تک خلیفہ ہوں، تو میرے انڈر پہ میں تم کو کسی عہدے پر نہیں دے سکتا، کوئی عہدہ نہیں دے اس سے سکتا مطلب تم کو نا، اس سے بات قاضی سے سمجھ کام۔ آئی؟ اس سے نہیں بات سمجھ سمجھ آئی؟ آئی یہ مطلب کیا اچھا، تعبیر اس نکلی کی ہے مین مجھے؟ بات یہ تھی نا کہ انہوں نے جب کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس طریقے سے، اور بتایا عمر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت اتنی زیادہ تھی، انہوں نے فوراً ان سے سوال کیا کہ تم نے خواب میں جب دیکھا تو تم کس کی طرف تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں سورج کے خلاف والے پہ تھا، یعنی سورج زیادہ روشن ہے، اور صحیح بات جو ہے سورج اگر چمک جائے تو چاند مدھم ہو جاتا ہے نا، چاند کی روشنی، پھر سورج یعنی حق پہ جو ہے وہ سورج ہوا، اور چاند جو ہے اس سے کم والے پہ۔ پوچھا تم کس والے میں تھے؟ انہوں نے کہا میں چاند والے میں تھا۔ تو انہوں نے کہا آئندہ سے تم ہمارے اس میں قضا میں نہیں رہو گے، کیونکہ تم جو چیز اوپن حق ہے اس کے حساب سے تم فیصلہ نہیں دو گے، بلکہ تم اس کے حساب سے دو گے، چاند کے حساب سے، جو کہ غلطی پہ یا مدے میں غلط ہے اس کا تم ساتھ دے رہے ہو۔ سمجھ آئی؟ جی جی جی، اور بتائیے، اور پارٹیسپینٹ بھی کوئی کچھ کہہ رہا تھا، سب کا سن لیتے ہیں ویو۔ فرین اس میں نیچے دیکھو حاشیے میں بھی اس کی ڈیٹیل تھوڑی لکھی ہوئی ہے۔ ہاں اس کا حاشیہ چلے جلدی سے پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، ٹائم ہے۔ اس روایت پر یہ اشکال نہ ہو کہ حضرت عمر نے اگر قاضی کو معزول کیا تھا تو اس سے پہلے حضرت معاویہ کو شام کی گورنری سے معزول کیوں نہ کر دیا۔ در حقیقت اس روایت میں ایسا کوئی اشارہ نہیں کہ حضرت عمر کو یہ معلوم ہو کہ صفین کی جنگ ہوگی اور کن کن کے درمیان ہوگی، بس انہوں نے اتنا سمجھ لیا تھا کہ یہ قاضی صاحب کسی وقت کسی مختی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر، مختی یعنی خطا پر جو جماعت ہوگی اس کے ساتھ شامل ہو کر مصیب جماعت کے ساتھ لڑیں گے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کہا اور احتیاطاً اسے معزول کر دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ روایت میں سند ضعف ہے، اچھا سندن ضعف ہے روایت میں، یعنی ضعیف ہے۔ اگر کوئی اسے بالکل نظر انداز کر دے تو بھی جمہور اہل سنت کے مسلک کے مضبوطی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ روایت فقط ایک ثابت شدہ بات کی تائید کے لیے پیش کی گئی ہے۔ اچھا اب اس پہ کل کریں گے ڈسکشن، ٹھیک ہے نا، ابھی ٹائم اور لگ جائے گا، ظاہر ٹائم اوور۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ تو خواب تھا ان قاضی کا، تو وہ مطلب ڈیلیبریٹلی انہوں نے ڈیسیجن تو نہیں لیا تھا نا، تو اس کی بیسس پر ان کو الگ کیا، تو میں سوچ میں تھی کہ ڈیفینیٹلی تو حضرت عمر کا ڈیسیجن تھا پہلے تو بیسٹ ہی تھا۔ خواب تھا نا کہ نبوت کے بعد جو سچے لوگ حق پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا تھا۔ یہ قاضی سچے تھے، چلے اس کو نا 40واں کل حصہ کرتے ہیں نا، نبوت کا کل 40واں حصہ ہے سچے خواب، وہ سچے لوگوں کو آتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کو نا کل کنٹینیو کرتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔